والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، تم پر لازم کیے گئے روزے جیسا کہ لازم کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ کا جو حصہ آج ہم نے تلاوت کیا ہے اس میں کہ روزے صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا ہے تب ہی سے اللہ نے روزے ہر امت پر فرض کیے ہیں. اور روزوں کا ایک ہی مقصد ہے فرض کرنے کا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ. ہر عبادت کے بارے میں ہم اس پر کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ ہر عبادت کا جو مقصود ہے وہ انسان کے اندر کیفیت تقوی پیدا کرنا ہے، لیکن روزہ اس میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اس کے ساتھ خاص طور پر بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کھانا ہمارے سامنے ہے، بھوک کی شدت ہے لیکن ہم نہیں کھاتے کہ ہمارے رب نے منع فرمایا. پیاس شدید لگی ہے، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن اب پانی موجود ہونے کے باوجود ہم پانی نہیں پیتے کہ ہمارے رب نے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عام حالات میں انسان پر حلال ہیں، جائز ہیں، تو جائز چیزوں سے بھی اللہ کے روکنے سے ہم رک جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں سے پہلے ہی اللہ نے منع کیا ان سے رکنا کتنا ضروری ہے. تو اور اس کیفیت کو زندگی کے تمام مراحل میں، تمام وقتوں میں اس کو اپنے اوپر طاری کرنا یہ روزے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جھوٹ سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، خیانت سے منع کیا ہے، اللہ نے دروغ گوئی سے منع کیا ہے، بہتان تراشی افطرا بازی سے منع فرمایا ہے، اور اسے گالی گلوچ سے منع فرمایا ہے. تو ان چیزوں سے منع رکنا یہ روزے کی روح ہے، سپرٹ ہے. اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے میں بھوکا پیاسا تو رہے لیکن گالی بکنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، تو اس کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اور کوئی شے نصیب نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی فرضیت کا تو اس پر سے معاملہ ہٹ جائے گا، یعنی روزہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگی.
روزے کی روح یہی ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم بدرجہ اولا رک جائیں۔ فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو اسے چاہیے کہ بعد کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جو طاقت رکھتا ہو فدیہ دینے کی، طعام مسکین، تو ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو بھلائی میں کچھ اور زیادہ کر لے اس کے حق میں بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودات جو ہے عربی میں یہ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب ایام معدودہ کہا جائے اس سے مراد ہوتا ہے کہ چند دن، اور چند کا اطلاق عربی میں 3 سے 9 تک کے عدد پر کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہاں مراد ہے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں، ہجرت فرمانے کے دوسرے سال شعبان المعظم میں روزے فرض کیے گئے، یعنی اگلا مہینہ روزوں کا ہوگا یہ بتایا گیا، جس میں غزوہ بدر بھی لڑا گیا۔ لیکن عبادت روزہ جو ہے یہ اول روز سے مسلمانوں پر لازم تھی، جیسا کہ نماز کی بابت ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ نمازیں جو فرض کی گئیں 5 نمازیں یہ تو شب معراج میں فرض کی گئیں، لیکن نماز اول دن سے فرض تھی اور 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، فجر اور مغرب کی، یہ نمازیں جو ہیں یہ اول روز سے فرض تھیں، اور بعد میں پھر یہ شب معراج میں یعنی 12ویں سال ہجرت کے نبوت کے اعلان کے 12ویں سال 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ اسی طرح روزے جو ہیں یہ پہلے دن سے فرض تھے، اور یہ روزے فرض ہوتے تھے ایام بیض کے روزے، یہ چاند کے انتہائی روشنی کے دن ہوتے ہیں 13، 14 اور 15۔ 13، 14، 15 کا روزہ فرض ہوتا تھا۔ ان روزوں کے ان دنوں کے روزے رکھنا، یہاں پر مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ یہاں پر ان کا بیان ہوا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو یہ 13 سال ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے 1 سال بعد تک، اور ہجرت کے بعد 1 سال کے لیے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ لیکن پھر جب رمضان کے روزے ہوئے تو اس کے بعد ان روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ ان کا استحباب باقی رہا، یعنی ان کا مستحب ہونا یہ باقی ہی رہا۔ چنانچہ آج بھی ایام بیض کے روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا، 9ویں اور 10ویں محرم یا 10ویں اور 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی افضل ہیں۔ تو فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے چاہیے کہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مسکین کو کھانا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کھانا کھلانے سے مراد ہوتا ہے 2 وقت کا کھانا، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں۔ تو 3 روزے ہوں گے تو 3 روزوں کا 2 وقت کا کھانا، یعنی 6 اوقات کا کھانا، چاہے وہ ایک ہی انسان کو کھلا دے، چاہے 6 الگ الگ افراد کو کھلائے، چاہے ان کو ایک ہی بندے کو اس کے پیسے دے دے، چاہے تو 6 بندوں کو الگ الگ پیسے دے دے، چاہے ایک وقت میں دے دے، چاہے ہر وقت میں دیتا رہے، یہ اس کا فدیہ ہے 2 وقت کا کھانا یا اس کی قیمت۔ تو جو نیکی میں تم میں بھلائی کرے، زیادہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضا روزہ بھی رکھے اور فدیہ بھی دے دے، موقع پر فدیہ دے دے، بعد میں توفیق ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 2 وقت کے کھانے کی بڑی کیلکولیشن کر کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ 100 روپے اور 50 روپے گنتی کر کے جو اس کو زیادہ دے دے، یعنی اس کے حساب کے مطابق 150 روپیہ یا آج کے حوالے سے 200 روپے بنتے ہیں 2 ٹائم کے کھانے کے، تو وہ 300 یا 400 دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نیکی میں کوئی تحدید نہیں ہے، ہر بندے کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ چاہیے کہ نیکی میں زیادہ کرے، فرمایا جو ایسا کرے گا، نیکی زیادہ کرے گا، وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم روزے رکھ لو تو یہ زیادہ ہی بہتر ہے، یعنی فدیہ کی نسبت روزے کی فدیہ دینے کے بجائے قضا روزہ رکھنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ یہاں تک بیان ہوا ایام بیض کے روزوں کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر نازل کیا گیا قرآن مجید کو، اور جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور فرقان ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا۔ پس جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی اس کی پوری کر لے۔ بعد کے دن قضا روزے کرنا یہ ضروری ہے۔
الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو، ایسا بیمار جو دائمی مرض ہے، جو دائمی مریض ہے، جیسے گردوں کا مریض ہے، جیسے ڈائبیٹک ہے، شوگر کا مریض ہے، جیسے آرتھرائٹس کا مریض ہے جس کو ڈاکٹر بہت سارا پانی پینے کو کہتے ہیں ورنہ اس کے جوڑ جو ہیں وہ منجمد ہو جائیں، یہ دائمی مریض ہیں۔ ان کو پھر وہ قرآن مجید کی پچھلی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ کی مقدار وہی ہے، اور اس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ شروع رمضان میں ہی پورے مہینے کا فدیہ دے دے، ایک ہی بندے کو دے دے، یا 30 الگ بندوں کو دے دے، اور یا ان کو 30 کو کھانا کھلا دے 2 وقت کا۔ یہ سب صورتیں اس کی ثوابدید پر ہیں۔ اس کی بہترین صورتیں ہمارے زمانے کے اندر مدارس دینیہ ہیں کہ مدارس دینیہ کے طلباء جو ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ استحقاق اور سب سے عمدہ اس کا سبب ادائیگی کرنے کا ذریعہ ہیں، تو یہ اس کو دے دے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ فدیہ دے، لیکن وہ قرآن مجید کی پچھلی آیت سے علماء نے استنباط کیا ہے، کیونکہ کچھ مرض تو ایسے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہو جانے والے، یعنی کسی کو بخار ہے رمضان میں، یا مسافر ہے، اور جب اللہ نے مسافر کی عام رخصت دے دی تو ہوائی جہاز کے مسافر بھی اس میں شامل ہیں، ہوائی جہاز کے مسافر بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے سفر میں اگرچہ مشقت نہیں ہوتی، لیکن وہ اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو اللہ کی دی ہوئی رخصت پر کوئی اسے ملامت نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اگرچہ ہوائی جہاز کا سفر ہو، حدیث شریف کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السفر کالسقر ولو کان میل، سفر جو ہے وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے اگرچہ 1 میل کی مسافت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے معمولات تلپٹ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور کچھ ناگہانی معاملات پیش آ جاتے ہیں، اچانک امور پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مصیبت میں پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ خاص طور پر جنگ کا جب مرحلہ ہو، ایسی حالت میں انسان کو روزہ نہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ غزوہ بدر کے دن مسلمانوں میں سے بعد نے روزے رکھے ہوئے تھے، روزہ فرض ہو چکا تھا، بعد نے روزے رکھے ہوئے تھے، اور بعد نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کے جسم میں ظاہر بات ہے کہ کمزوری واقع ہو گئی تھی، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، کھا پی رہے تھے، ان کے جسم میں طاقت تھی، تو طاقت ہونے کی وجہ سے انہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے جہاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے بعد یہ فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں بڑھ گئے۔ تو انسان کو سپرٹ سمجھنی چاہیے دین کی روح کیا ہے، کہ جب تمہیں حاجت ہے تو تم اس کو چھوڑ سکتے ہو، اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے۔ یوں ہی ایسی بیماری جو ٹھیک ہو جانے والی ہو، یا ایسی بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع نہ ہو، تو ایسے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ خواہ مخواہ کا عذر بنا لے اور اس کو چھوڑ دے۔ اگر بخار کی شدت ہے تو اسے پتہ ہے کہ بخار انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزہ رکھ لے، تو ایسے میں اس کو جائز ہے۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جب اس کی وہ حاجت ختم ہو جائے تو وہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ قضا کے طور پر سردیوں کے مہینے میں جب دن انتہائی مختصر ہوتے ہیں تب بھی رکھ سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی، اور دنوں کی گنتی کو پورا کرو، اور جب پورا کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی رمضان کا روزہ اتنی بڑی نعمت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، اگر تمہیں رمضان کے روزوں کے اجر اور ثواب کا پتہ لگ جائے تو تم یہ حسرت ہی کرو اور آرزو ہی کرو کہ کاش ساری زندگی جو ہے وہ رمضان رہے، ساری زندگی رمضان کے روزے رہیں۔ لیکن ظاہر ہے انسان کمزور ہے، تو 1 مہینہ جو اللہ نے نیکیوں کی اتنی بڑی فصل بہار عطا فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر عطا فرمایا کہ نفل کا اجر جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی تم پر انعام فرمائے، تو اس پر اللہ کا شکر کرو اور اللہ کی بڑائی بولو جب ان کی گنتی پوری کر لو، یعنی مہینہ رمضان کا پورا کر لو۔ تو یہ جو عید کی تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہلاتی ہے۔ یہاں یہ بیان فرمایا کہ جب گنتی پوری کر لو تو پھر اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور یہ اس کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نفل جو عید کے پڑھے جاتے ہیں نماز، یہ اس کا شکرانہ ہے،
اس کا احسان مند ہونے کے بعد اس کے شکرانے کی وہ 2 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ایک خاص مزاج بھی ہے کہ جب کوئی انسان کو خوبی اور انسان کو کوئی اچھائی ملے، انسان کو کوئی خوشی کی بات ملے، انسان پر کوئی انعام ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں۔ دیگر ادیان کے اندر یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملے تو خوب آپے سے باہر ہو جاؤ، شرابیں پیو، جام لنڈھاؤ، ناچو گاؤ، جو تمہاری ساری قیود ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مسلمان کے شایان شان یہ ہے کہ جب اس کو کوئی خوشی ملے، اس پر کوئی انعام ہو، تو وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیتے اور کہتے تھے کہ ہمارے خدا تو ہمارے سامنے ہیں، ہمارے خدا معبود تو ہمارے سامنے ہیں، ہم جب چاہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے دعا کر لیتے ہیں، تمہارا خدا کہاں ہے، تم اس کو کیسے پکارو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ، ہمیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارا خدا کہاں ہے کہ ہم اسے پکاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو کہیں کہ بے شک میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ وہ تو خود اپنے خدا کے قریب جاتے ہیں، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، شہرک سے زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کا انسان کوئی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتا، انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی جلوے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں، اس کی قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، پس انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ یہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے لیے ترک معصیت کا بیان فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر رہ کر جو دعا کرے، رب اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کے یہی واقعہ بیان کیا گیا نا، انہوں نے کہا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا، انہیں چاہیے کہ یہ گناہ وہاں جا کر کریں جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، وہ غذا کھا کر گناہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ دیا ہو، اللہ کے ماں سوا کسی اور جگہ سے لیے ہو۔ اور اس طرح کہ انہوں نے سارے اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری کی بات فرمایا کہ وہ لقمہ حلال کا کھائے، اللہ کی نافرمانی کا نہ کھائے، لباس حلال کے کپڑے سے پہنے، اور پھر وہ دعا کرے، پھر اس کے دعا قبول ہوتی ہے، یقینی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہر کافر و مسلم کی، نیکوکار و بدکار کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن قبولیت دعا کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال یہ بنیادی حیثیتیں رکھتی ہیں۔ جو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ شریف کے پردوں سے آ کر لپٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، اس کا لباس بوسیدہ پھٹا ہوا ہو گیا، اس کے بال پراگندہ ہو گئے، چہرہ بال گرد آلود ہو گئے، اور وہ بیت اللہ کے پردوں سے لپٹ کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اللہ اس کی دعا کو کیوں کر قبول کرے کہ اس نے جس پیسے سے سفر کیا وہ پیسہ حرام کا، جس پیسے سے اس نے اپنے جسم کو پالا، جسم نے جس پیسے سے پرورش پائی وہ حرام کا، جس پیسے سے اس نے لباس پہنا وہ حرام کا، تو ایسے کو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے تمہاری بیویاں رمضان کی راتوں میں حلال کر دی گئیں، بیویوں سے قربت، بیویوں سے مجامعت، مباشرت راتوں میں، رمضان کی راتوں میں حلال کر دی گئیں۔ اس سے پہلے عربوں کے اندر یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ 2-3 چیزیں عربوں میں روزے کے اندر چلی آ رہی تھیں جو کہ اللہ نے براہ راست حکم نہیں دی تھیں، جو کسی طریقے سے ان کے اندر ودیت ہو گئی تھی۔ ان میں ایک یہ تھا کہ رمضان کے پورا مہینہ دن اور رات وہ بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، بیویوں کے پاس جانا رات میں بھی منع ہوتا تھا۔ ایک صحابی انہوں نے، اور روزہ جو ہے وہ افطاری کے بعد کھلتا تھا اور سونے سے پہلے تک جتنا بھی کھا پی سکتے تھے کھا پی لیتے، جب سو جاتے تو اس کے بعد روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا، 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے روزے کی یہ لوگوں کے اندر روزے کے رواج تھا، فرضیت روزہ ہو گئی، لوگوں نے اسی طریقے پر جاری رکھا۔ ایک صحابی نے افطاری کے بعد اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا، ان کو اس کی خواہش ہوئی، بیوی نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ میری تو آنکھ لگ گئی تھی، میرا تو روزہ شروع ہو گیا۔ شوہر نے نہ مانا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہی ہو، اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ مجامعت کر لی، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ اب وہ تو بعد میں پھر بیوی نے یقین دلایا کہ تو تم نے بڑا غلط کام کیا، اب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے لیے، اب تمہارے لیے راتوں کو تمہاری بیویاں حلال کر دی گئیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال سے بیان فرمایا
کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو۔ لباس کی جو حکمتیں ہیں انسان اس پر غور کرے۔ لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ انسان لباس پہن کر خوبصورت لگتا ہے۔ انسان خود آئینے کے سامنے کبھی کھڑا ہو کر دیکھے، بغیر لباس کے اپنے آپ کو دیکھے اور لباس پہن کر دیکھے تو لباس سے ہی انسان کا حسن ہوتا ہے، ورنہ بے لباس انسان بہت برا لگتا ہے، خود انسان اپنے آپ کو برا لگتا ہے۔ تو لباس زینت کا باعث ہوتا ہے۔ لباس انسان کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، انسانوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، موسم کی حدت و شدت سے انسان کو بچاتا ہے۔ بس میاں بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے اور بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مرد یا عورتیں، وہ میاں بیوی کی تنہائی کی باتیں بھی لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان کو دیوس کہا گیا ہے، انتہا درجے کا بغیرت کہا گیا ہے، دیوس کہا گیا ہے، جو بیوی کی پرسنل ذاتی عیب کو بیان کرتا ہو۔ اور بہت سارے لوگ تو میاں بیوی کے ملتے وقت کی باتیں بھی لوگوں میں شیئر کرتے ہیں۔ یہ بدترین بے غیرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو شدید غضبناک کرنے والی۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ لگ گیا کہ جو تم نے اپنے نفسوں میں خیانت کی، وہ چونکہ ان کو تو یہ تھا کہ منع ہے لیکن وہ نہ کر پائے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا اور تمہیں معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن، اب تم راتوں میں ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لازم کیا۔ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور تم کھاؤ پیو، ساری رات کا کھانا پینا حلال کر دیا گیا یہاں تک کہ سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے صبح کے وقت میں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ کنایہ ہے، یعنی کھانے پینے کی اجازت دی گئی کہ رات کی تاریکی سے لے کر رات کی سیاہی جب پھیلے اس کے بعد سے لے کر صبح کی روشنی تک، طلوع ہونے تک، اور استعارے میں بیان کیا گیا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے فجر کے وقت میں۔ ایک صحابی، ایک شخص جو ہے وہ جب مسلمان ہوئے، صحابی بنے اور اسلام کی تعلیمات حضور ان کو دے رہے تھے، وہ عرب تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت کی جا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے اور آسان ہے، ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ان صاحب کا خیال بھی یہ تھا کہ وہ سمجھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نماز کے پڑھنے کا اور روزے کا۔ انہوں نے پوچھا روزہ کب تک رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، سفید دھاگا رات سیاہ دھاگے سے صبح کے وقت میں ممتاز الگ ہو جائے۔ تو ان صاحب نے سنا، انہوں نے ایک کالا دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا ان کو لے کر رسی کی طرح بٹا اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ دیا، اور وہ سرانہ بار بار اٹھا کر دیکھتے رہے، کھاتے رہے، یہاں تک کہ صبح سورج نکل آیا لیکن دھاگے جوں کہ تو کٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو سیاہ اور سفید دھاگے کو ملا کے رکھا تھا، ان کے درمیان تو جدائی نہیں ہوئی، ممتاز نہیں ہوئے، الگ الگ نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے وہ دھاگے کہاں رکھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تیرا سرہانہ تو زمین کے مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی صبح کی روشنی میں الگ ہو جائے، رات کی سیاہی اور صبح کی روشنی الگ ہو جائے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے، مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے اس وقت روزہ کھول لینا چاہیے۔ اور سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت، جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو روشنی جو ہے وہ عمودی نکلتی ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ان کو اس کا تجربہ ہے کہ سورج جب نکلنے کے قریب ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو صبح کی روشنی سیدھی عمود کی طرح اوپر نکلتی ہے، اس کے بعد وہ پھیلتی ہے، افق میں بعد میں پھیلتی ہے۔ تو جب سیدھے نکل رہی ہو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روزہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کو تم رات کے شروع ہونے تک مکمل کرو۔ رات کا شروع ہونا جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ غروب آفتاب تک ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، بیویوں سے عمل شہوانی مت کرو۔ آج کل تو خیر اس کا تصور نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں مسجدوں کے بالکل ملحق، بالکل جوڑے ہوئے حجرے ہوتے تھے، تو وہ ایسا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بیویوں کو مسجد میں بلا لو یا خود گھر میں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ ہم بستری کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی حد کو پامال کرنا ایک بڑی بات ہے، حد کے قریب بھی نہ جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیر اللہ کی قائم کی ہوئی حد سے باہر چلا جائے۔ اس لیے حالت روزہ میں
جو بڑی عمر کے میاں بیوی ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ اگر ایک دوسرے کو بوس و کنار کر لیں، چوم چاٹ لیں، تو اس سے ان کے روزے پر فرق نہیں آتا. لیکن اگر ایک جوان مرد اور جوان بیوی ایسا کر لیں تو ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اسی میں بسا اوقات مرد کو انزال ہو جائے، یعنی فراغت ہو جائے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جوان مردوں کو، عورت کو منع کیا گیا، مکروہ ہے. اور بوڑھا یا پکی عمر کا جس کو ضبط ہو، اس کے لیے اگر وہ چوم لے تو چومنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دھوکہ دے کر نہ کھاؤ. وَتُدْرُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم پہنچائے جاؤ حکام کی طرف، یعنی حکام کو بطور رشوت کے، اس میں رشوت بھی اس کے اندر شامل ہے، اور ناجائز کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ان کو دینے کے لیے یہ نہ کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم کھاؤ دوسرے ایک فریق کا مال گناہ کے ساتھ. یعنی کسی کا حق مارنا ہے، جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہے، تو کسی حاکم کو کچھ رشوت دے دی جائے، کچھ پیسے دے دیے جائیں، یا اس سے طے کر لیا جائے کہ یہ تو اس طریقے سے کر لے تو ہم تجھے بھی اتنا حصہ دے دیں گے. یہ کرنا حرام ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم اس بات کو جانتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے. وَمَا عَلَيْنَا